وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض عَلَى بَعْضٍ بعض پر. يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. جنت والے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. وَأَقْبَلَ سے جنت والوں کے با ادب ہونے کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب بھی بات کریں گے تو پوری توجہ دیں گے، کیونکہ جنت میں جا کے خوب ملاقاتیں ہوں گی، خوب باتیں ہوں گی. وہ باتیں اس طرح کی ہوں گی دنیا میں کن حالات میں زندگی گزاری، ایمان اور عمل کے تقاضے کیسے پورے کیے، کیا کیا کچھ کرتے رہے. اپنے اعمال کے بارے میں بھی بتائیں گے اور دوسروں کے اعمال کے بارے میں بھی پوچھیں گے. اپنی فیملیز کے بارے میں بھی بتائیں گے اور دوسروں کی فیملیز کے بارے میں بھی پوچھیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت والوں کی میموریز باقی رہیں گی جو دنیا سے ریلیٹڈ ہوں گی. تبھی وہ دنیا کی گزری ہوئی باتوں کے بارے میں حال میں پوچھیں گے. اور ایک بڑی اہم بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں چونکہ وہ بڑے مصروف رہے، ان کو اس طرح سے ملاقاتیں کرنے کا اور باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، تو جنت میں تو پھر بڑا ہی وقت ہوگا. خوب ملاقاتیں اور خوب باتیں جنتی کریں گے. قولو کہیں گے انا بے شک ہم کننا تھے ہم قبل اس سے پہلے فی اہلینا اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرنے والے. فی اہلینا سے مراد بیوی اور پھر بچے اور فیملی. یہ جنتی کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں ان کو برا انجام نہ پہنچے، اس لیے ہم ان کی اصلاح کرتے رہتے تھے. ہم اپنے گھر والوں کو بھی اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے. ایک معنی تو اس آیت کا یہ کیا گیا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈر لگتا رہتا تھا. آپ کو ڈر لگتا ہے؟ جب جب قرآن پڑھتے ہیں تب تب یہ فیلنگز ہر مومن کی ہوں گی کہ میں تو پڑھ رہی ہوں اس وقت، مجھے تو پتا چل رہا ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا. پھر گھر جاتے ہیں، گھر جا کے ان سے بھی کچھ ڈسکس کرتے ہیں. ہماری فیملیز میں جو جو لوگ بھی ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں آج قرآن میں ہم نے یہ پڑھا، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ گھر والوں کے بارے میں ڈرتے تھے کہ ان کو برا انجام نہ پہنچے، اس لیے ہم ان کی اصلاح کیا کرتے تھے. اس آیت کا دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے تھے تو اللہ کے ڈر سے غلط کام نہیں کرتے تھے. ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، کیونکہ انسان گھر والوں کے درمیان بڑا ہی فرینک ہوتا ہے اور ہم اپنے گھر والوں کے سامنے خول نہیں چڑھا سکتے. ہم جو ہیں سو ہیں. باہر والوں کے سامنے تو ہم نے بڑے اپنے اوپر خول چڑھائے ہوئے ہیں، لیکن جب گھر والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو جو ہم ہیں سو وہی ہوتے ہیں. بسا اوقات گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دوسروں کی خامیاں نکالنے بیٹھ جائے، کوئی غیبت کرنے بیٹھ جائے، کسی کی عزت کو پامال کیا جائے، کہ گھر والوں کے درمیان اس طرح کی باتیں ہونے کا بڑا ہی اندیشہ ہے. وہاں اس ماحول میں اللہ سے ڈرنا، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچانا، یہ جنت میں جانے والے لوگوں کا عمل ہے. ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کی شرافت ہر جگہ پر ایک جیسی ہوتی ہے. جتنا وہ باہر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اتنا ہی وہ اپنے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. صاف ستھرے لوگ، نکھرے ہوئے لوگ، یوں سمجھ لیجئے کہ گھر والوں کو بھی ان کی کوتاہیوں پر روکنے والا اور اپنے آپ کو بھی کوتاہیوں سے بچانے والا. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین.
کہیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے. تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی ڈرتے تھے، تبھی ان کی اصلاح کرتے تھے، اور اپنے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ڈرنے کے لیے لفظ آپ دیکھیں مشفقین استعمال ہوا ہے. شفق شام کے اس وقت کو کہتے ہیں جس میں اندھیرے اور روشنی کا ملاپ ہوتا ہے. مراد ایسی ہمدردی جس میں محبت اور غم اور فکر بھی ہو. یہاں گھر والوں کی اصلاح کی بات ابھی ہو رہی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ جس کو جتنا گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں آپ اس کی اتنی ہی اصلاح کر سکتے ہیں. آپ جس کے جتنے قریب ہوتے ہیں، جس کو جتنا گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں، اتنی ہی اچھی اصلاح آپ کر سکتے ہیں. اور قریبی لوگوں سے ہی عمومی طور پر ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں. وجہ کیونکہ ہم ان کو اچھے سے جانتے ہیں. اصل کامیاب وہ ہے. گھر والے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نہ سنیں تو بھی ان سے تعلقات نہیں بگاڑنے، ورنہ اصلاح نہیں ہو سکے گی. اور آپ اصلاح سے منہ بھی نہیں پھیر سکتے. کیوں نہیں پھیر سکتے؟ وہ گھر والے ہیں، ہمارے پیارے ہیں. کیا ہم کو غلط کاموں کے لیے کھلا چھوڑ دیں؟ نہیں. چاہے وہ ہمارا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو، تو اصلاح کرتے رہنا ہے، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی. پھر فرمایا فمن اللہ، بس احسان کیا اللہ نے علینا ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور بچا لیا ہم کو لو کے عذاب سے. عذاب السموم دیکھیں کیسا لفظ استعمال ہوا ہے. سموم زہر کو کہتے ہیں. ایسی ہوا جو زہریلی ہو. آگ کی لو جو انسان کے جسم کو جھلسا دے اسے سموم کہتے ہیں. وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اس لو کے عذاب سے بچا لیا. جہنم میں کیسی ہوائیں چلیں گی، کیونکہ آگ ہی آگ ہے، اور اس آگ سے جو بھی ہوا گزر کر آئے وہ شدید ترین گرم ہوگی اور انسان کے جسم کو جھلسا دے گی. انا کننا، بے شک ہم تھے، ہم من قبل، اس سے پہلے، ندعوہ، ہم اس سے دعا کرتے، ہم اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے. ہم سب مل کر اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم پر رحم کر. انہو، بے شک وہ، هو البر الرحیم، وہی محسن ہے، رحم فرمانے والا ہے. جو شخص بھی عذاب آخرت سے دنیا میں ڈرتا رہتا ہے تو وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتا رہے گا. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، انہیں اور کچھ کام نہیں ہوتا، وہ محض ذکر الہی کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں. پھر جب وہ کسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں ذکر الہی ہوتا ہے تو وہاں ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے باز کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پروں سے زمین سے لے کر آسمان تک جگہ بھر جاتی ہے. جب لوگ اس مجلس سے جدا ہوتے ہیں تو فرشتے بھی اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور جب آسمان پر چڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے بندے تیری آگ سے خوف زدہ ہو کر تیری پناہ چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر وہ میری آگ کو دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟
فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تیری بخشش زیادہ طلب کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا، اور جو وہ مانگتے ہیں وہ انہیں دے دیا، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں اس سے انہیں پناہ دے دی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو جو شخص بھی آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے. اور یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے، انا کننا من قبل ندعوہ، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اسی کو پکارا کرتے. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ وہی محسن ہے، رحم فرمانے والا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. طویل سفر کے بعد اللہ نے کامیابی دی اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے.